میری آج کی ویڈیو فیور کے بارے میں ہے، جسے اردو میں ہم بخار کہتے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سمبل ہوتی ہے کسی بھی اندرونی تکلیف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک نظام ہوتا ہے جسے ہم امیونٹی یا قوت مدافعت بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی بیکٹیریا یا وائرس حملہ کرتا ہے تو ہمارا مدافعاتی نظام اس سے مزاحمت کرتا ہے۔ اس کے مزاحمت کی صورت میں تو ہمارا جسم بخار کی صورت میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ہمیں بخار آ جاتا ہے۔ بخار بغیر وجہ کے نہیں آتا، جسم کے اندر کوئی ٹربل ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن بخار ہمیں یہ بتاتا ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی چھپی ہوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے باڈی یا جسم مزاحمت کر رہا ہے، تو جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں آتا ہے۔ اگر ہمارے گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو جو قوت مدافعت ہے، مدافعتی نظام ہے، وہ ان وائرس سے، بیکٹیریا سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں بخار آ جاتا ہے۔ بخار کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اندر کوئی انفیکشس ڈیزیز کی وجہ سے بھی بخار آ سکتا ہے۔ اگر انفیکشس ڈیزیز نہ ہوں، اگر ہم کافی عرصے تک بھوکا رہیں، خوراک نہ کھائیں، تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو ہمارا جسم ہمارے برین کو یہ سگنل دیتا ہے بھوکے رہنے کا، تو اس کا نتیجہ ہمیں سر میں درد اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دھوپ میں یا گرمی میں کام کرتے رہے ہیں تو جب آپ کا جسم تھک جائے تو اس کا نتیجہ بخار کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بخار بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی نہیں آتا۔ بخار کے پیچھے ایک ہڈن الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ لازمی بخار ایسی علامت ہے کوئی جسم کے اندر آپ کا مدافعتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے، جراثیموں سے لڑ رہا ہوتا ہے یا اپنی باڈی کو نارمل حالت میں مینٹین کر رہا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ آپ کو بخار آ سکتا ہے۔ اور بخار کے لیے حفاظتی تدابیر کے لیے آپ کو چاہیے آپ اپنا خیال رکھیں، نہ کہ گندی چیزیں آپ کھائیں، نہ کہ ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس آپ استعمال کریں، گھر کے بنے ہوئے سادہ کھانے کھائیں ٹائیفائڈ بخار جو ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار یہ سالمونیلا ٹائفوسا ایک جراثیم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ گندی غذا، بیکٹیریا کی وجہ سے، جراثیم کی ان ہائیجینک خوراک کی وجہ سے یہ ہمیں ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے۔ یا ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ مچھروں کی وجہ سے جو بخار آتا ہے وہ ملیریا بخار آتا ہے۔ ایڈیز مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو اس سے ڈینگی وائرس یا ڈینگی بخار بھی آ سکتا ہے۔ اگر نارمل مچھر کھا لیں تو پھر ملیریا بخار ہو سکتا ہے۔ ملیریا کی بھی حفاظتی تدابیر کے لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو آپ مچھردانی میں سوئیں۔ اگر بخار آ گیا، سمپٹم شیورنگ، کپ کپی، سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، یہ ملیریا کی علامات میں سے ہیں۔ یہ ملیریا ہو سکتا ہے۔ ان کی وجوہات پر آپ کو ملیریا کی دوائی ڈائگنوز ہوگی یا ایم پی ٹیسٹ ہوگا۔ ملیریا پیراسائٹ دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ کا یہ چیک اپ ہوگا، تو پھر آپ کو ملیریا کی میڈیسن، ادویات شروع ہوں گی، جس سے کونین بھی دی جا سکتی ہے۔ آلٹی میتھر آپ ادویات بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈوز ایڈوائز کرے گا۔ تو بخار کے لیے، جسم میں درد کے لیے آپ پیراسٹامول سالٹ میں کوئی بھی گولی آپ 2-3 ٹائم آپ کھا سکتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔